میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک غلام ہے، حبشی غلام ہے، حبشی غلام ہے، رنگت کالی ہے۔ ارے میرے نبی کی خدمت میں میرے آقا اپنے ایک صحابی کی شادی میں تشریف لے گئے۔ یہ بڑے مزے سے سننا ہے جی، میرے آقا اپنے صحابی کی شادی میں تشریف لے گئے، میرے نبی کا یہ غلام بھی تشریف لے گئے۔ ادھر جا کے صحابی کو دولہا بنتے دیکھا، مان میرے نبی کا یہ غلام رونے لگ گیا۔ میرے نبی نے روتے دیکھا، فرمایا او میرے غلام معاف کہتا، تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بس یوں ہی ایک خیال آ گیا، میں رو پڑا۔ فرمایا بول کیا خیال آیا؟ یا نبی اللہ میں نے آج اپنے بھائی کی شادی دیکھی، میں نے اس کی خوشیاں دیکھی، مان مجھے اپنا خیال آیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میری ماں کون تھی، میں تو بچپن سے بکتا بکاتا غلام بن کے آپ کی خدمت میں آیا حضور، نہ مجھے اپنا اتا نہ پتا نہ میرے باپ قبیلہ خاندان کچھ بھی پتا نہیں۔ میں یہاں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ ہے کتنا خوش نصیب ہے، ماں اس کے دلاسے دے رہی ہے، بھائی اس کی خوشیوں میں شریک ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ دولہا بنا نکاح پڑھانے آمنہ کا لال آیا۔ حضور بس مجھے یہ دیکھ کے مجھے رشک آیا، میں اس لیے رو پڑا کیونکہ نہ تو میرا کوئی رشتہ دار ہے نہ میرا کوئی قبیلہ ہے کہ میری کہیں شادی ہو سکے، بس حضور میں رو پڑا، میرا نبی کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اور فلاں قبیلے کے سردار کو جانتا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کی ایک جوان بیٹی ہے جس کی حسن کی چرچے، جس کا حسن یا ضرب المثل ہے۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جا کہ اسے میرا پیغام دے، اسے میرا سلام دے، اسے میرا پیغام دے، اسے کہہ دے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرو۔ حضرات ذرا توجہ سے سننا ہے، میرے نبی کا یہ غلام جس گھڑی میرے نبی نے بھیجا، اللہ اللہ جلدی جلدی خرامہ خرامہ نازا نازا یہ اس قبیلے کی جانب گامزن ہوا۔ ادھر جب پہنچا ادھر نے بڑا استقبال کیا، اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا شخص آیا ہے۔ اللہ کے نبی کے اس غلام کی بڑی آہو بھگت، بڑی خاطرداری ہوئی، سارے قبیلے کے لوگ آ گئے، نبی کا پیغام لے کے آیا ہے، نبی کا بھیجا ہوا آیا ہے۔ اونچا یار اونچا بول۔ سارے قبیلے والے آئے، عزتیں کی، انہوں نے رات گزاری، کھانے کھائے۔ اب جب اگلا دن آیا واپس آنے لگے، پوچھا ارے کیوں آئے تھے؟ اللہ کے رسول نے کیوں بھیجا تھا؟ آپ نے فرمایا اے قبیلے کے سردار، رب کے رسول نے مجھے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح، وہ جو تمہاری بیٹی ہے اس کا نکاح تم مجھ سے کر دو۔ یہ سننا تھا کہ اس قبیلے کے سردار میرے نبی کے صحابی پر اچانک ایک کیفیت طاری ہوئی، سکتہ طاری ہو گیا، نہ ہاں نہ 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 ہاں نہ 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 ہاں نہ نہ، خاموشی سے کھڑے ہیں۔ اتنے میں اندر سے ایک نسوانی آواز آئی، اندر سے ایک نسوانی آواز آئی، ایک لڑکی بولی، کہنے لگی ابا دیر کیوں کی ہے، ہاں کیوں نہیں کر لیتا؟ او میرے باپ ہاں کیوں نہیں کیے؟ اے ہاں کیوں نہیں کیے؟ جلدی کرنا، ہاں کر دے۔ باپ بولا او میری بٹیا، او تو پورے اس عرب میں سب سے حسین و معجوبی ہے، شاید تجھے پتہ نہیں ہے، یہ کالا حبشی ہے، اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اس کے لمبے لمبے دانت ہیں، اس کی شکل و صورت، اس کا نقش نیم کچھ بھی نہیں ہے۔ او میری بیٹی میں تو تیری وجہ سے چپ ہوا کہ اگر تو نے نہ کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ کہا میرے باپ اللہ کی قسم ہے، او میں بڑی قسمت والی ہوں کہ آمنہ کے لال کے انتخاب کی نظر مجھ پہ پڑی۔ او میرے باپ اس کالی رنگت والے کو کیوں دیکھتا ہے کہ اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اس کے لمبے لمبے دانت ہیں؟ میرے ابا جی یہ تو دیکھو نا، اور یہ کالا صحیح، یہ شکل و صورت میں
کچھ نہ صحیح لیکن اسے بھیجنے والا تو سراج منیر ہے، اسے بھیجنے والا وہ کتنا سونا ہے ابا. ہاں 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی اس باپ نے یہ سنا رو رو کے رب کا شکر ادا کیا. ربا تیری مہربانی، تو نے مجھے بارگاہ رسالت میں سرخرو کر دیا ہے. اب جو میرے نبی کی طرف پیغام بھیجا اس کا معنی کیا ہے؟ کیا کہا حضور آپ کا پیغام ملا، میری بیٹی نے بھی ہاں کر دی، مجھے بھی قبول ہے. حضور میں قبیلے کا سردار صحیح، میں قبیلے کا سردار صحیح، میری عزتیں بڑی ہیں، لیکن قسم بخدا حضور ہم تو بتوں کے آگے جھکتے تھے، ہمیں عزتوں کی راہ پر آپ نے چلایا ہے. گویا وہ بھی کہہ رہے ہوں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. آواز آنی چاہیے نا. حضور میری تو ساری میں بے قرار تھا، بے قرار ہوں، میرا قرار